السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ. اور یہ ہمارا ویکلی ہاروسکوپ ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ہم کر رہے ہیں 19 جون 2023 سے لے کر 25 جون 2023 کے درمیان کا. تو خواتین حضرات، ایک درخواست میں ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں، وہ یہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل صرف سوشل میڈیا پہ بنایا ہے. میرے نام سے فیس بک، لنکڈ ان، خاص طور پر میسنجر اور ٹک ٹاک بھی، یہ سب جعلی، فیک اور فراڈیے بنا رہے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے اور لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے. تو آپ نے سوائے میرے یوٹیوب چینل کے اور کسی چیز کو کنسیڈر نہیں کرنا، یہ خیال رکھیے گا. اور میرا ایک ہی جگہ آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، یعنی پی سی ہوٹل کراچی. اور وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501 اور دوسرا نمبر ہے 021-3021-3568-5021. دوپہر کے آپ 3 بجے سے شام کے 7 ساڑھے 7 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے کال کریں مجھے، ان سے میں درخواست کروں گا آپ جب کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجیے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے اور کوئی فراڈ اور دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. تو فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، ٹک ٹاک، سب آل آر فیک میرے نام سے، صرف یوٹیوب چینل. اب خواتین و حضرات، یہ ہمارا ویکلی ہاروسکوپ ہے 19 جون 2023 سے لے کے 25 جون 2023 کے درمیان. تو سب سے پہلے برج حمل والوں کو میں یہ کہوں گا، اس ویک میں تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو بیٹر فیل کریں گے. آپ کے کمیونیکیشن اسکل میں اضافہ ہو جائے گا. آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں جو اختلاف پیدا ہو رہا تھا اس میں کمی آنی شروع ہو جائے گی. مگر دوسری طرف آپ کو تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور صحت میں خاص طور پر آپ کا جو ایبڈومن ہے اور ہیڈ، یہ سامنے کا پورشن، کوئی چوٹ، کوئی بلیڈ اس میں ہو سکتا ہے. دوسرا، اگر آپ کوئی پراپرٹی کی خرید و فروخت چاہ رہے ہیں تو وہ اس ہفتے میں موبلائز ہو سکتی ہے یا مٹیریلائز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک میں ایڈوائز آپ کو کروں گا، ابھی وہیکل لینے سے ذرا تھوڑا سا رک جائیں، یعنی گاڑی یا بائک لینا چاہ رہے ہیں تو رک جائیں. اور تھوڑا سا ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، اپنی اشیاء کا اور اپنی جو آپ کی قیمتی اشیاء ہیں ان کی حفاظت کا خیال رکھیے گا. اللہ نہ کرے کوئی دھوکہ، کوئی چوری یا کوئی ڈکیتی اس ٹائپ کا امکان بن سکتا ہے. آپ کی ٹریولنگ کے امکان بنیں گے، آپ کے کمیونیکیشن اسکل بہتر ہوں گے. اس کے علاوہ جو آپ کے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کام جن میں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی یا اٹکاؤ ہو رہا تھا یا کسی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہے تھے، تو اب ان میں بیٹرمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ کسی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کام میں پھنسے ہوئے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ آپ نے جو ڈیل کر رہے ہیں، جو بھی ڈیل کر رہے ہیں، اس کے اندر قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا. اور یہ دور میں کبھی کبھی ٹیپ میں، گم میں پرابلم ہونے کی شکایت ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ایجوکیشن کے حوالے سے چیزوں میں کچھ بہتری ہونے لگے گی. اگر آپ کو ایگزامینیشن دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کے حق میں اچانک بہتر ہونا شروع ہو جائیں، آپ کی میموری اچھی ہو جائے گی اور فائنینشلی تھوڑا سا بیٹر ہوگا. ہیلتھ کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ میں پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں آپ کو. اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس. ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے قانونی معاملات میں بہت خیال رکھنا ہے. اپنی قانونی
جو بھی آپ کے اگر کوئی اس کے اندر کمزوری ہے یا کسی وجہ سے آپ اس کے اوپر لاپرواہی برت رہے تھے تو اب نہ کیجیے گا، وہ تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اور اگر لٹیگیشن میں آپ کے کچھ معاملات ہیں تو ان پہ نظر رکھیے گا۔ ہاں، ایک چیز آپ کے لیے تھوڑی سی جو آپ کو خیال رکھنا ہے، ایڈونچر، کوئی غلط قسم کا رسک لینا جس میں فزیکل آپ کی انوالومنٹ ہو، اس سے ذرا پرہیز کریے گا۔ اور یہ ایسا دور ہوتا ہے، میں سب کے لیے، کیونکہ یہ تو پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ٹورس، ان کے لیے بتا رہا ہوں، ایسے دور میں جانوروں سے، اینیمل سے، ریپٹائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ ان سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خیال رکھنا چاہیے اپنی انویسٹمنٹ کرتے وقت، کوئی آپ ریپڈ یا جسے کہہ لیں اسپیکولیشن والا کام مت کیجیے گا، ورنہ نقصان ہونے کا احتمال رہے گا آپ کی۔ ہاں، اگر بیرون ملک آپ سفر کرنے کے لیے خواہش مند ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ پہ کرم کرتے اور کوئی روحانی، کوئی مذہبی حوالے سے آپ کے سفر کا امکان بن سکتا ہے۔ ٹورس والوں کے لیے، یعنی برج ثور والوں کے لیے، اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں یا آپ خود ٹورس ہیں تو ہاں، شادی، منگنی یا گھر میں کوئی ایسی تقریب کا ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل میٹرز میں بہتری ہوگی، آپ کا دماغ جن چیزوں کے اوپر پہلے پھنسا ہوا تھا یا اسٹک ہوا تھا یا آپ ایک کنفیوژن کا شکار تھے، وہ ختم ہو سکتا ہے۔ آپ کی دماغ کی جو الجھن ہے ان میں کچھ کمی آ جائے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے اس دور میں ٹورس والوں کے لیے کہ آپ کو یا تو برے خواب یا اچھے خواب، دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک شکل میں یہ اپنے محسوس ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے جو ہیلتھ کے معاملے ہیں اس میں خیال رکھنا ہے، اپنے تھروٹ کا، اور اس کے علاوہ آپ کو خیال رکھنا ہے اسٹمک کا۔ تو یہ چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا جمنائی، یعنی برج جوزا۔ برج جوزا والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، جمنائی کے لیے، کہ ذرا آپ کے غصے میں شدت آ سکتی ہے، آپ بات بات کے اوپر فلیئر اپ ہوں گے، تو آپ نے اپنے مزاج کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ آپ نے کوئی ہائپر نہیں ہونا، کوئی ایگریشن میں نہیں آنا۔ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ ہاں، پھر مڈ ویک سے چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونے لگیں گی، آپ کو اپنے اندر اسٹرینتھ محسوس ہونے لگے گی، اور اگر کوئی پرانی بیماری جو آپ کو تنگ کر رہی تھی تو اچانک اس میں افاقہ یا اس میں بہتری کی صورت بننے لگے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے فائنینشیل میٹر کے اندر کوئی اچانک فائدہ یا کوئی اچانک موبلائزیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جذباتی اور ایموشنل معاملات میں بہت خیال رکھیے گا، اور اس کے اندر کوئی ایسا ایکٹ مت کیجیے گا جس میں آپ کو کوئی غصہ یا جذبات کا تعلق ہو۔ جتنا آپ تحمل سے چلیں گے اتنا چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہوں گی، اور اسٹرینتھ بھی ملے گی آپ کو۔ مشکل آئے گی لیکن اسٹرینتھ آپ کو ساتھ ساتھ ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پروفیشنل معاملات میں ایک دم کوئی اچانک اچھی خبر مل جائے، آپ کے ہائی اپس، آپ کے باسز آپ کے لیے کوئی اچھی نیوز دیں، یا آپ کے فائنینشیل انٹینسو جو ہے وہ آپ کو کچھ ملے، آپ کے ریکاگنیشن کا امکان بنے۔ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ۔ ایجوکیشن میں آپ کے بہتری آ سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تھوڑی سی میموری جو ہے نا وہ شارپ ہونے لگے گی، مگر غصے بھی آئے گا، تو غصے کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، عقل و دانش کے ساتھ کام لینا ہے۔ اگر آپ کے کچھ رکے ہوئے منصوبے تھے یا کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر آپ بہت عرصے سے اسٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے مگر نہیں کر سکے، وہ اب شروع ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے تھے اپنے مکان کی، یا کوئی آپ اپنی کوئی رکی ہوئی چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہ رہے تھے، وہ ہو جائے گا۔ رشتوں کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے۔ آپ نے خاص طور پر اپنے ہاتھ پاؤں میں چوٹ، اس کا خیال رکھنا ہے، اور فائنینشیلی میں نے کہا چیزیں بہتر بھی ہوں گی، اور ایجوکیشن کے حوالے سے تو میں نے کہا بہتر۔ اس کے بعد اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج
سرطان یعنی کینسر والوں کے لیے میں کہوں گا آپ کو تھوڑا سا، اگر آپ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کام میں ہیں یا آپ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. آپ کو اپنے کاموں میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور آپ کوئی بھی ایسا کام جو انلیگل فریم میں ہو یا غیر قانونی ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا. آپ کے ساتھ ایک طرف تو منگل کی پوزیشن اور پھر دوسری طرف سن جو چل رہا ہے، تو آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے قدم رکھنا ہے. کوئی ایسا اسٹیپ نہ اٹھائیے گا جس میں غصہ، جس میں جذبات یا جس میں انتقام کا جذبہ، ورنہ آپ کو بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے. یہ بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ ادر پلانٹ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں چل رہے. ہاں ایک چیز یہ ہے، اگر آپ نے تحمل کے ساتھ مظاہرہ کیا تو آپ کے کوئی رکے ہوئے کام جن میں آپ کی پیسے کا انوالومنٹ ہو وہ اچانک مٹیریلائز ہو سکتے ہیں. اور ایسے دور میں یہ تو نہیں بولنا چاہیے مجھے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا آدمی غلط رجحانات کا حامل ہونے لگتا ہے، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے. اور بعض دفعہ ایسا فیل ہوگا جیسے آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک پھنس گیا ہے یا اٹک گیا ہے، تو ان کا خیال رکھیے گا. آفس کے معاملات میں کسی کے ساتھ کوئی کانفلکٹ یا کوئی ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے، اس میں احتیاط کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کا اللہ بھلا کرے، آپ کو بیماری کے حوالے سے، پیٹ کے حوالے سے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے اسٹمک کا، وہ خیال رکھیے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے چیزیں کافی حد تک بہتر جائیں گی اور کوئی اچھی اچیومنٹ بھی ہو سکتی ہے آپ کو. پیسے کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسٹیٹس کو میں رہیں گے. ہاں اگر آپ کا پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ کا کوئی کام ہے تو اس میں آپ کو اچانک کوئی ڈیل ہو سکتی ہے یا اچانک آپ کی رہائش کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیے گا، آپ کو ایک یہ چیز ہوگی کہ یار میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، تو آپ اس کا خیال رکھیے گا بیک وقت اپنے آپ کو کئی کاموں میں نہ پھنسائیے گا، ورنہ آپ کوئی بھی کام نہیں کر پائیں گے. اور ہیلتھ کے حوالے سے میں نے کہا آپ کو اپنے اسٹمک کا، آپ کو تو خیر ہمیشہ اسٹمک کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہارٹ یا سینے کا درد، یہ چیزیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں. اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد. برج اسد والوں کو کہوں گا کہ آپ کو اچانک زندگی میں کوئی خوشی حاصل ہو سکتی ہے، کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ گورنمنٹ ملازمت میں ہیں تو آپ کے لیے کوئی اچھی پوسٹنگ، اچھے ٹرانسفر کا اس کا امکان بن سکتا ہے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسی اچیومنٹ ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ بہت عرصے سے رکے ہوئے ہوں، وہ کام نہ ہو رہے ہوں اور اچانک اللہ تعالیٰ وہ آپ کے کام پورے کرا دے. اگر آپ کے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کسی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے وہ اچانک مٹیریلائز ہو سکتا ہے. اگر آپ بے روزگار ہیں یا نوکری کے متلاشی ہیں، اس میں کوئی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک چیز کا البتہ آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، یہ میں آپ کو بھی کہوں گا، غصے سے اجتناب کریں، غصے سے دور رہیں، اپنے اندر ایگریشن نہ آنے دیں. اور ہو سکتا ہے سیر و سیاحت کے حوالے سے آپ کوئی پلاننگ کریں جس میں آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ ہو اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے گھر ماں باپ بہن بھائی ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. اس کے علاوہ آپ کا اگر بیرون ملک کوئی ویزا ڈاکومنٹ اس کے حوالے سے آپ متلاشی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کامیابی عطا کر سکتا ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ہاں اگر آپ غیر ملکی سفر کرنا چاہ رہے ہیں جس میں اس غیر ملکی جس میں روحانیت یا اسپریچولزم آتا ہے تو اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. اور کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جس سے آپ کو روحانی خوشی ہو. فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہوں گی. مگر ایک چیز غصے کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. ہاں ایجوکیشن میں بھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچانک ریپڈ گین ہو جائے، یہ امکان ہے. میڈیکل کے لحاظ سے ایک تو میں نے آپ کو کہا اگر آپ مائیگرین کے مریض ہیں یا آپ کو اسپائنل کارڈ یا آپ کو کمر کا درد یا سروائیکل کا پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھیے گا. اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو اس میں بہت احتیاط کیجیے گا. ابھی وہ دور نہیں ہے کہ آپ پارٹنرشپ اس کو تھوڑا سا پرولونگ کر دیجیے گا اور اس کو ڈیلے میں ڈال دیجیے گا. اس کے علاوہ
آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے تحریر کرتے ہوئے اپنی اسپیچ پہ نہیں، رائٹنگ میں آپ نے خیال رکھنا ہے، اور کوئی نہ کوئی آپ کو انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں کوئی اچھی نیوز ملنے کا سبب پیدا ہو سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے چھٹے برج برج سملہ ورگو کی جانب۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کوئی عزت و وقار میں اضافہ، کوئی اٹکا ہوا کام، کوئی ایسا کام جس کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے تھے لیکن ابھی تک وہ نہیں ہو رہا تھا، وہ ہو سکتا ہے۔ کوئی پوسٹنگ، کوئی اچھی جگہ ٹرانسفر، اس کا امکان بن سکتا ہے۔ آپ کو اپنے والد سے، اپنے والدین سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے اور ان کی طرف سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ اپنے باسز کے ساتھ یا اپنے ہائی اپس کے ساتھ آپ کے کوئی مسائل چل رہے تھے یا کوئی ڈفرینسز پیدا ہو رہے تھے تو اس میں اچانک بہتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور آپ کو ایک چیز کا ضرور خیال رکھیے گا، یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان، ورگو والوں کا اسٹمک جو ہوتا ہے وہ بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ اسٹمک ہو گیا، انٹسٹائن آتے ہو گئی، پیٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو پروسٹیٹ کے یا گال بلیڈر کا پرابلم ہوتا ہے ان کو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی سواری کا حصول، کوئی نئی بائک یا نئی گاڑی، اس کے لیے آپ کا یہ تبدیل کرنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ہائر اسٹڈی کے لیے یا ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانے کے لیے سوچ رہے تھے اور آپ جانا چاہ رہے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کامیابی کی نوید سنا سکتا ہے۔ ہوتا تو سب کچھ میرے رب کے حکم سے ہی ہے، میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اور آپ کو ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی چیز طے کر رہے ہیں تو اس میں ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا۔ اگر آپ کا کوئی مقدمے بازی چل رہی ہے یا لیٹیگیشن کے معاملات چل رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ مجھے یہ بھی امکان لگتا ہے کہ شاید آپ کی پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ سے متعلق، یا کوئی آپ کا گھر یا زمین کا ٹکڑا جو نہ سیل ہو رہا ہو، یا اس میں کوئی، یا آپ خریدنا چاہ رہے ہوں اور اس میں اٹکا ہو رہا ہو، تو وہ اچانک مٹیریلائز ہو سکتا ہے۔ آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ کسی اسکول، کالج، انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک خیال رکھیے گا، الیکٹرانکس کی چیزیں خریدتے وقت ان کو بہت خیال رکھیے گا، ورنہ یا تو یہ کہ ان کی وارنٹی دیکھ لیجیے گا، یا یہ کہ اللہ نہ کرے کوئی الیکٹرانک کی اشیاء آپ کو دھوکہ دے سکتی ہیں۔ اور ایک تو پیٹ کا خیال رکھیے گا، دوسرے نمبر پہ اپنے گمز، ٹیتھ کا اور ENT کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان۔ میزان والوں کو یعنی لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کی جو کافی عرصے سے ایک کھچاؤ یا جمود یا ٹینشن آ رہا تھا وہ اب ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور خاص طور پہ لبرلز عورتیں، ان کے لیے تھوڑی سی چیزیں وضاحت کے ساتھ اور ایک کلیئر پکچر آپ کے سامنے نظر آنے لگے گی۔ تھوڑا سا بس تھوڑا سا اپنا، اگر گائنیکولوجسٹ یا گائنیکولوجیکل کوئی پرابلم ہے یا ڈرمٹولوجیکل پرابلم ہے تو اس کی آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کی فائنینشیل چیزوں کے حوالے سے، کوئی پارٹنرشپ کے حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی ڈسکشن یا ڈیل بن سکتی ہے، لیکن آپ نے تمام قانونی تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر یہ لبرنس والوں کو بھی کہوں گا، اگر کوئی گاڑی، سواری یا کوئی قیمتی اشیاء خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیجئے، وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور اگر آپ شادی یا منگنی یا رشتوں کے حوالے سے انتظار کر رہے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی ہل جل یا کوئی پازیٹیو موومنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے جو بچے ہیں ان کی صحت کا خیال رکھیے گا اور تھوڑا سا ان کے ایجوکیشنل میٹر کے اوپر دھیان رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ آپ نے کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں کرنی تا وقت کہ آپ جہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہاں کی تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں سے پرکھ نہ لیں۔ یعنی جب تک آپ ان کو
بلیک اینڈ وائٹ میں چیک نہ کر لیں تب تک اس میں ہاتھ نہ ڈالیے گا. اس کے علاوہ آپ کو کوئی آپ کے ساتھ بھی ہاں میں نے کہا رشتوں کے حوالے سے تو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز، اگر آپ کے یہاں آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی یہاں اولاد کے حوالے سے کوئی ابھی تک نیوز نہیں آئی تو وہ نیوز آ سکتی ہے. اور ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھیے گا، یہ دور میں آدمی کو بعض دفعہ تھوڑا سا بیکٹیریا کا پرابلم ہو جاتا ہے. باسی چیزیں یا مشکوک چیزیں ان کو کھانے سے اوائڈ کیجیے گا. تو اور ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ کا، اور ہیلتھ کے حوالے سے تو آپ کو بتا چکا ہوں. فائنینشلی چیزیں بہتر ہوں گی ان ٹوٹالٹی میں. اب چلتے ہیں ہم اپنے 8ویں برج عقرب اسکارپیو کی جانب. اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا آج اس ہفتے میں آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. ہیلتھ کے معاملے میں ذرا سی بھی لاپرواہی، ذرا سی بھی چوک آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں چنگاری سے پورا شعلہ بن گیا، تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اب آپ کے ساتھ کیا چیز میں اگر ہاں آپ کے کچھ معاملات جو لٹیگیشن میں یا انہیریٹنس کی کوئی پراپرٹی میں آپ کے پرابلم چل رہے تھے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچانک آپ کے حق میں پلٹا دے. دونوں چانس ہوتے ہیں، لیکن زیادہ پازیٹیو کیا کہہ رہا ہوں اس کا ریزن ہے میرے پاس. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اپنی میں نے صحت کا تو آپ کو بتایا، اس کے ساتھ ہی اپنے گھر کے جو سب سے بڑا بچہ یا بچی اس کی بھی صحت کا خیال رکھیے گا. اور آپ کو تھوڑا سا کچھ ایک میں جنرل بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ناجائز یا غلط قسم کی آمدنی کا امکان آپ کی زندگی میں پیدا ہو تو میں تو مشورہ دوں گا، اگر وہ ضرور شرع حرام ہے تو پھر تو بہت دور رہیں، اور اگر وہ دنیاوی لحاظ سے بھی غلط ہے تو اوائڈ کیجیے گا، آپ کے لیے وہ بہتر ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے اس دور میں کوئی پرانا مرض یا پرانی بیماری جو ہے وہ اچانک تیزی میں آ جاتی ہے یا اچانک پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ خیال رکھیے گا. میرا ایک مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے کوئی کیسز چل رہے ہیں یا کوئی لٹیگیشن کے معاملات چل رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا آپ پرولونگ کر دیں، یعنی تھوڑا آگے کرتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا. گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. فائنینشلی اگر آپ سیدھے ٹریک پہ چل رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مائنر سی بہتری ہو سکتی ہے آپ کی. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ہاں آپ کو سب سے زیادہ اس دور میں جو فائدہ پہنچے گا وہ مذہب، روحانیت، یہ چیزوں کی آپ طرف جائیں گے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک اللہ کے کرم سے ریلیو اچیومنٹ ہو سکتی ہے. ہاں ایجوکیشن میں اپنی ایفرٹس اور محنت کو بڑھا دیجیے گا. اور بلڈ پریشر کا، پاؤں پہ چوٹ لگنے کا، پیٹ کے اوپر کوئی اللہ نہ کرے کوئی سرجری یا آپریشن، اس قسم کا بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے 9ویں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب. سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے ابھی وقت میں کچھ بہتری اور ہوگی. آپ کی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی اگر کوئی مقدمے بازی یا آپ کے گھر میں کوئی پرابلم چل رہے تھے یا آپ کے گھر میں کوئی کشیدگی کا ماحول تھا تو وہ اب ختم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو تھوڑا سا اپنا بھائی بہنوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے. فائنینشلی کچھ چیزیں آپ کے حق میں اچانک بہت اچھی ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا کہیں ملازمت کرتے ہیں تو وہاں آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے. آپ کے رشتوں کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ ہائر اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کسی غیر ملکی یا غیر ممالک سے آپ کے لیے کوئی اچھا ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ایڈمیشن کا یا کوئی ایکسیپٹنس کا لیٹر آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بچوں کے حوالے سے کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے گڈ نیوز مل سکتی ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے اگر کوئی لکڑی کی چیز خرید رہے ہیں، کوئی فرنیچر خرید رہے ہیں تو اس کو بڑا سوچ سمجھ کے خریدیے گا کہ کہیں اس میں آپ کو دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا. ووڈ فرنیچر کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو اس ہفتے میں اپنے گھر کے حوالے سے یا تو آپ گھر کی مرمت یا اس کی رینویشن پہ
یا اس کا کوئی پورشن بہتر کر. ایسا بھی ہوتا ہے میں کچن کو صحیح کروا لوں, میں چھت کو یہ دیکھ لوں. یہ چیزوں کا امکان ہے کہ آپ کا کچھ پیسہ خرچ ہو. اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا, اگر آپ کے اپنے بچوں کی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ان کی ٹانگوں کا چوٹ لگنے کا یا اس میں بلیڈ ہونے کا یا کٹ لگنے کا امکان ہے. اور یہ جو آپ کا دور چل رہا ہے اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ آپ کو بیرون ملک سے اگر آپ نوکری کے لیے یا آپ ہائر اسٹڈی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی پازیٹیو اچیومنٹ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے. فائنینشلی چیزیں اچھی رہیں گی. اور تھوڑا سا آپ کو بس خیال یہ رکھنا ہوگا, چاہے آپ خاتون ہوں چاہے آپ حضرت ہوں, خواتین و حضرات دونوں سے مخاطب ہوں, کہ کوئی بھی چیز خریدتے وقت اس کے ڈاکومنٹ ضرور چیک کر لیجیے گا. اور ہیلتھ کے حوالے سے تو میں نے بتایا. اب اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کو کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کے کمیونیکیشن سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا میں تو اس کے حوالے سے کوئی آپ کے ساتھ اچھی چیز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنے فور ہیڈ, یہ ماتھا اور یہ جگہ, اس پہ کوئی چوٹ لگنے کا یا کوئی درد ہونے کا یہ اندیشہ اپنی جگہ موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا گفتگو کرتے وقت بہت احتیاط کرنی ہے. اور یہ کوشش کیجیے گا کہ کوئی اگر آپ کو کرونک مرض ہے, بلڈ پریشر کا مرض ہے, ہیموفیلیا اللہ نہ کرے, تھیلیسیمیا ہے یا بلڈ ڈس آرڈر ہے, تو پھر آپ نے اپنے بلڈ کے ٹیسٹ کرانے اور بلڈ کا بہت خیال رکھنا ہے. یا آپ ڈائبٹک کے پیشنٹ ہیں تو اس میں فلکچویشن ہو سکتی ہے, یہ خیال رکھیے گا. کچھ آپ اگر ٹریڈنگ سے منسلک ہیں یا فشنگ کے کام سے منسوب ہیں, آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی اچانک فائدہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ فوڈ کموڈیٹی کے ڈیلنگ کر رہے ہیں تو یہ کھانے پینے کی اشیاء, تو اس میں آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. ٹریڈنگ کے حوالے سے پروفٹ کی بات کر رہا ہوں. ہاں, اگر پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے تو آپ نے اپنے فائدہ آپ کو ہونے کا امکان ہے. لیکن اگر آپ خود خرید رہے ہیں تو اپنے ڈاکومنٹس کو کسی لائر کو دکھا لیجیے گا تاکہ ایک ایکسپرٹ اوپینین آپ کو مل جائے. اور سواری خریدنے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو بھی, میں کسی وجہ کے تحت بول رہا ہوں, ڈیلے کریں, آگے لے لیجئے گا, آپ کے لیے مناسب ہوگا. اور بچوں کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. اور آپ کا کچھ مجھے لگتا ہے ملبوسات پہ گھریلو اخراجات یا گھریلو کاموں پہ کچھ اخراجات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تھوڑا سا اپنے پاؤں کا خیال رکھیے گا, اس میں کوئی موچ, کوئی چھوٹی موٹی چوٹ اس کے لگنے کا امکان ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا, کوئی آپ کے کزنز میں سے آپ کا اس کے ساتھ اختلاف پیدا ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ڈفرینسز پیدا ہونے کے امکان ہیں. اور کوئی بھی رسک ٹیکنگ مت کیجیے گا. خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ پانی میں جا رہے ہیں یا پانی میں کوئی پکنک یا پانی کے اندر کوئی ایسا ایڈونچر اسپورٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا اس ہفتے میں ذرا سا آپ احتیاط کریں تو آپ کے حق میں بہتر اور مناسب ہوگا. اور گفتگو کا تو میں نے آپ کو احتیاط کا کہا. ہاں, البتہ بجلی کی اشیاء, بجلی سے بنی ہوئی اشیاء, ان سے کوئی نقصان پہنچنا یا ان سے کوئی چوٹ لگ جانا یا جھٹکا لگ جانا, اس بات کا بھی امکان ہے. اپنے گھر کی وائرنگ کا خاص خیال رکھیے گا. اس دور میں عموماً وائرنگ یا دھوکا ہو جانا, شارٹ سرکٹ ہو جانا, یہ بھی ہوتا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے, ابو ایوریج میں رکھوں گا آپ کو. اور بیماری کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں, باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے. اب چلتا ہوں میں اپنے 11ویں برج دل یعنی ایکوریس کی جانب. ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے, اگر آپ خود ایکوریس ہیں تو اپنی ایجوکیشن کی طرف بہت توجہ دیجیے. دیکھیے اس میں کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. اور اپنے ہائی اپس, اپنے سپیریئر کے ساتھ ڈیل کرتے وقت آپ نے قطعی طور پہ غصے میں نہیں آنا اور ایک بحث و مباحثے والا انداز نہ اپنائیے گا, ورنہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا کوئی اللہ نہ کرے آپ کی ریپوٹیشن پہ پرابلم آ سکتی ہے.
اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو ٹریولنگ میں اپنے ڈاکومنٹس، اپنی چیزوں کا خیال رکھیے گا. اور اگر سگا بھائی بھی کہے کہ یہ میری چیز وہاں لے جاؤ، ایک یہ ہوتا ہے کہ خواہ خواہ کی سر کے اوپر مصیبت آ جانا، تو یہ آپ نے کوشش کرنا ہے، بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے اور اپنے عقلی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ مجھے یہ امکان لگتا ہے کہ شاید آپ گھر کی تبدیلی یا رہائش میں تبدیلی کی کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کا اگر آپ کے بہن بھائیوں سے آپ کا اللہ نہ کرے کوئی اختلاف ہو گیا تو اس میں شدت آ سکتی ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن امکان ہے. اور آپ کو اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اپنی چیزوں کے معاملے میں. اپنا کوئی جو بھی ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، سوشل میڈیا میں جو بھی چیزیں آتی ہیں ان میں احتیاط رکھیے گا. اور اپنے لیگل میٹرز کو فی الحال وقتی طور پر آپ تھوڑا سا ڈیلے کیجیے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اچانک غصہ یا اچانک آپ کی طبیعت میں ایگریشن آئے، تو آپ نے اپنے آپ کو کمپوز اور کنٹرول رکھنا ہے، ورنہ یو ول بیکم لوزر. اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، جب آپ کسی کے ساتھ زمین جائیداد کی ڈیل کر رہے ہیں تو بہت مفاہمت اور تحمل کے ساتھ ڈیل کیجیے گا، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ اپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ مکان ہو، یہ خیال رکھیے گا. اور آپ کا یہ دور میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جیسے ایکسپیکٹ کر رہا ہو کہ مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا یا مجھے وہ فائدہ ہو جائے گا، تو امید عموماً مکمل طور پر پوری ہوتی لگتی نہیں ہے مجھے. اللہ چاہے تو سب کچھ دے سکتا ہے بھائی. اور ایجوکیشنل میٹر کے اندر جو میں نے آپ کو کہا وہ، اور ہیلتھ کے معاملے میں اسٹمک، پیٹ کا خاص خیال رکھیے گا، ورنہ کوئی مصیبت آپ کو بن سکتی ہے. اور دوسرا، اپنے چہرے کے لیفٹ سائڈ کے اوپر اس پہ کوئی چوٹ لگ جانا، کوئی کیڑے کا کاٹ لینا یا کوئی زخم ہو جانا، اس کا خیال رکھیے گا. اب ہمارا آخری برج ہوت، پائسز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کچھ مالی فوائد آپ کو اچانک ہو سکتے ہیں، کوئی پھنسی ہوئی رقم آپ کو مل سکتی ہے، کوئی ڈیل آپ کی مٹیریلائز ہو سکتی ہے. اور یہ وہ دور ہوتا ہے پائسز والوں کی زندگی میں کوئی نمبر 2 قسم کے کام یا غلط قسم کے لوگ بھی اپروچ کر سکتے ہیں، مگر آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر آپ اسپورٹس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ دور میں خیال رکھیے گا، یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ اسکینڈل بن جائے یا جہاں پہ کوئی آپ کے لیے ریپوٹیشن خراب کرنے والی چیز ہو جائے، وہ خیال رکھیے گا. بلکہ یہ ہفتہ بھی اور یہ پچھلا ہفتہ بھی آپ کا تھوڑا سا اس نوعیت کا گزر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اس وقت اگر آپ کسی سے ادھار مانگیں گے یا ادھار دینا چاہیں گے تو بآسانی ہو جائے گا. اب اس کا ملنا نہ ملنا وہ ایک الگ سوال ہے، تو سوچ سمجھ کے اس میں آپ اپنے آپ کو اسٹیپ ان کیجئے گا اور یعنی اس میں داخل ہوئیے گا. دوسری چیز یہ کہ یہ دور ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو مشورہ دوں نا تو میں اس وقت صرف مشورہ دوں گا، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے گا، اپنے غصے کو قابو میں رکھیے گا، ورنہ یہ ہوتے ہوتے لاکھوں کا فائدہ آپ کا شرنک ہو کے ہزاروں یا سینکڑوں پہ نہ پہنچے اگر آپ نے غلط زبان کمٹمنٹ کا خیال نہ رکھا. اس کے علاوہ آپ کا کچھ اخراجات مجھے میڈیکیشن پہ بھی نظر آ رہے ہیں اور کچھ گھریلو اشیاء کی خریداری جیسے ایئر کنڈیشن، ریفریجریٹر، واٹر کولر، اس قسم کی چیزوں پہ، برقی اشیاء پہ اخراجات نظر آ رہے ہیں. اور آپ نے ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، اگر آپ کوئی گاڑی لے رہے ہیں تو آپ نے سوچ سمجھ کے لینا ہے، اس کے ڈاکومنٹ چیک کر لیجئے گا. ہاں، ڈرائیونگ میں احتیاط کیجئے گا، کوئی غیر قانونی کام نہ کیجئے گا. اور غصے پہ قابو پانے کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو اگر کوئی انسٹیٹیوٹ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یا اسکول تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو کچھ لوگ آپ کے سامنے ایکسپوز بھی ہوں گے اس دور میں اور آپ کو ان کی صحیح اوقات پتہ چل جائے گی. تو امید ہمیشہ اللہ سے رکھیے اور بیماری کے حوالے سے ایک تو پیٹ کا خیال رکھیے گا اور دوسرا یہ کمر اور کندھے کا سائڈ، یہ پورشن، یہاں کوئی تکلیف یا چوٹ ہو سکتی ہے.
تو خواتین حضرات، میں نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے جتنا اللہ نے ادراک دیا اتنا آپ کو بتا دوں. باقی میری اللہ سے دعا ہے، یہ ایک جرنل ہر برج کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ سب کے حق میں اور سب کے لیے مجھ سمیت پورے پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے بہتر کرے. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.